بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم آپ کے سامنے بات کریں گے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی تھی مسلمان، بلکہ وہ اس وجہ سے ہوئی تھی، ہر بچے اور ہر بڑے بزرگ کو معلوم ہے یہ کہ مسلمان تبھی ہوئے تھے جب رسالت مآب اللہ کا دین لے کے آئے تھے، اور آپ انہی کی وجہ سے سارے کے سارے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ تو ہر بات کوئی مانے گا، نہ اس پہ حوالات پیش کریں گے نہ کوئی دلیل، کیونکہ یہ بات ماننے والی ہے۔ اور جب رسول کو خدا نے وہ درجہ دیا تو ان کی آل کو بھی وہی درجہ دیا جو رسالت مآب کو دیا تھا۔ تو جیسے ہم رسالت مآب کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، جو واجب کر دیا اللہ نے، اسی طرح ان کی آل اولاد کا بھی واجب احترام کیا گیا تھا۔ ولایت کو بھی اسی لیے واجب کیا تھا تاکہ انسانوں سے یہ الگ رہیں، تاکہ انسان کو پتہ رہے کہ ہم میں اور ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور یہ انسان نہیں صرف دیکھنے میں انسان ہے بلکہ یہ نور ہے۔ اب بات کریں گے جو رسول خدا ہیں، مولا حسین کے لگتے ہیں نانا، اور وہ مولا حسین علیہ السلام وہ ہیں جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو صاف واضح حدیث سے تمام لوگوں کو معلوم ہے۔ آج ہم اسی کی ہی بات کرنے جا رہے ہیں، اس معصومہ شہزادی کے جس کے لیے رسول خدا بھی فرماتے تھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کے لیے رسول خدا نے کتنے ہی فرمان جاری کیے تھے ان کی عزت و احترام کے لیے، جب غیر کے لیے رسول خدا اتنے ارشادات فرماتے ہیں ان کی عزت و احترام کے لیے بھی، تو جو ان کی آل اولاد ہے اس سے محبت کرنا لوگوں کا کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ آل رسول سے محبت کریں یا دشمنی کریں، اب یہ ان کا فیصلہ ہے۔ امام حسین کی سب سے کم سن بیٹی جو 4 سال کی تھیں، بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام، جو امام حسین کی جگر پارہ تھیں، اور رسول خدا ان کے اوپر نانا لگتے تھے، کیا مقام تھا ان کا۔ بی بی سکینہ پر اسی امت نے ظلم کیا جو اپنے آپ کو امت محمدی یا امت مسلمہ کہتے ہیں۔ یہ وہی ہیں جن کے گرد شیطانوں نے ایسا گھیرا ڈالا اور اللہ نے ان کے کانوں، آنکھوں، دلوں پہ ایسے پردے ڈالے جن کا حساب نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ بس یہی ہے کہ جو لوگ یہ سارے کام انجام دے رہے تھے اور ظلم ستم کر رہے تھے، اللہ نے بلکہ ان ظالموں کے لیے ڈھیل رکھی تھی تاکہ یہ پورے گناہ کے مرتکب ہو جائیں۔ یکم صفر 61 ہجری کو اسیران آل محمد دمشق شام میں داخل ہوئے۔ ان اشقیاء ان اسیروں کو باب الساعت پہ کھڑا کر دیا۔ شام کے لوگ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ڈف اور ڈھول اور باجے بجاتے ہوئے گھروں سے باہر نکلے۔ ایک شخص نے بی بی سکینہ بنت امام حسین علیہ السلام کے قریب ہو کر پوچھا، تم کس قوم و ملت کے قیدی ہو؟ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، ہم اسیران آل محمد ہیں۔ سلام ہو اس بیوی پر جس نے اتنا صبر کیا کہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، اور اس کی وجوہات کچھ یوں ہی تھی کہ اس میں اللہ کا راز پوشیدہ تھا۔ دین اسلام کو ضرورت تھی ان سب چیزوں کی جو امام حسین نے انجام دی۔ اگر نہ انجام دیتے تو آج جو جمعے کی نماز ہے وہ پھر کبھی بدھ کو ہوا کرتی۔ اگر ہم بات کریں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی والدہ کا، تو کیا ہی ان کی والدہ صابرہ ہوں گی جنہوں نے اپنی بیٹی کے یہ مقدر یا یہ قسمت میں لکھا تھا، کیا کیا سہنا پڑا اس مادر کو۔ سلام ہو ان کی ماں پر۔ آپ کو ادھر شعر سناتے چلیں جو بڑا ہی دل کو لگتا ہے اور نہایت غمگین ہے۔ تمہیں لینے زندان سے آئیں گے بابا، رسن سے تمہیں بس چھڑائیں گے بابا، ظہور امام زماں پر آؤ کر کہتی تھی رو کے سکینہ سے مادر۔ یہ جو شعر ہے میں نے پڑھا ہے، تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی قید کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ بیوی نے قید میں کیا کیا سختیاں نہیں جھیلیں اور کس طرح اندھیرے میں قید کیا گیا تھا اس بچی کو۔ سلام ہو اس بی بی اور اس معصومہ پر جو 4 سال کی تھی اور بالیاں چھن جا چکی تھیں اور چہرے پہ ایسے نشان تھے کہ گویا وہ دیکھے نہ جاتے تھے۔ بس یہی مصائب ہیں محمد و آل محمد کے، اور سلام ہو آل محمد اور اسیران آل محمد۔ قتل حسین دراصل بغض علی تھا، سب نے امام علی علیہ السلام کا بدلہ لیا تھا۔ بس یہی ہے۔
رسول نے چڑیوں کا گھونسلہ توڑنے سے بھی منع فرمایا۔ افسوس امت نے آل رسول کے خیموں کو ہی آگ لگا دی تھی۔